کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اصل میں انکار کیوں کیا تھا؟ یہ انکار صرف مٹی کے پتلے کا نہیں تھا، بلکہ اس نور کا تھا جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ وہ کون سا نور تھا جو ہزاروں سالوں سے نبیوں کی پیشانی میں سفر کر رہا تھا؟ اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور تھے یا بشر؟ اس بات کو آج ہم عطر اور شیشی کی ایک زبردست مثال سے سمجھیں گے جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ غیب سے نکل کر زمین والوں کے سامنے ظاہر ہو، تو پہلے اس نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ آپ سے پہلے سارے عالم میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، کائنات میں پہلا انسان آپ ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدس پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور آپ کی تعظیم اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے تمام فرشتوں کی جماعت احترام کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتے ایک ساتھ مل کر ان سب نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا۔ فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی تھا صاحب، فرشتوں کی جماعت میں ابلیس تھا۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تکریم سے جل بھن اٹھا، اور سارے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر اسے کافر و ملعون قرار دیا، اور فرشتوں کی پاک جماعت سے اسے نکال دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پہل جس شخص نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا وہ ابلیس تھا۔ لہذا ثابت ہوا آج جو آدمی تعظیم رسول تعظیم رسول سے بھاگتا ہو، وہ شیطان مردود کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی، لیکن چونکہ آپ تنہا تھے، جنت میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے تنہائی کی وجہ سے آپ کا دل گھبراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کو آپ کی بیوی قرار دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ دونوں حضرات جنت میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اتارے گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے۔ یہ سب اولادیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مقدس سے ہوئیں۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا۔ پھر جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ پھر وہ نور حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں جلوہ نما ہوا۔ پھر وہ نور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ پھر ان سے منتقل ہو کر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں چمکا۔ پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو چگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا اور ان کی پیشانی میں دمکتا رہا۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کی پیشانی میں جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفویض ہوا۔ پھر تقریباً 9 مہینے کے بعد وہی نور مقدس 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو دوشنبہ کے دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں ہو کر ظاہر ہوا، جس کا نام سیدنا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دو چیز نہیں ہیں،
بلکہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ جب وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پردے غیب میں رہے اور اس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے تھے، اس وقت تک کے لیے آپ کی ذات کو نور محمدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جلوہ نما ہوئے، تو اس وقت سے سرکار کی ذات کو رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہماری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نور تھے، یوں ہی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی نور ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بشر نہیں تھے، صرف اور صرف نور تھے، اور اب نور ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں۔ اور ہاں، بشر ہونے کی وجہ سے سرکار کے نور ہونے میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح کسی شیشی میں عطر رکھ دیا گیا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گوشت پوشت بناتے ہوئے بشری سانچے میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی کہ اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، اے لوگوں، خدا نہ ہونے میں تم ہی جیسا بشر ہوں۔ قرآن پاک کی ان آیات مقدسہ سے ثابت ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ لہذا جو شخص سرکار کو نور نہ مانے اور اپنے جیسا بشر بتائے، وہ مردود اور شیطان ہے۔ دوستوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے صحابہ اور اولیاء کے راستے پر چلیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہر حال میں ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔